अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, तू हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत दी और उसे इल्म लदुन्नी अता किया। इल्म लदुन्नी किसे कहते हैं? ये एक इल्हामी इल्म है जिसको अल्लाह करीम अपने पास से इल्म अता करे, उसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। और ये एक ख़ास इल्म है और अल्लाह के इल्म की एक शाख है जिसमें बाज़ औक़ात किए गए काम ज़ाहिरी तौर पर अमूर शरीयत से मुतसादम होते हैं, लेकिन इसमें कोई काम भी अल्लाह के हुक्म और रज़ा के बगैर नहीं होता या किया जाता। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास यही इल्म लदुन्नी अल्लाह की बारगाह से अता किया गया है। वो अल्लाह के दी गई ड्यूटी पर मामूर हैं। आप इंतहाई खूबसूरत और खूबरू चेहरे वाले हैं, इंतहाई हसीन व जमील हैं, आपसे खुशबू आती है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम औलाद आदम से हैं और अल्लाह करीम ने इनसे मौत को मौखर कर दिया है, यहाँ तक कि ये दज्जाल को झुठलाएंगे, उसकी तकज़ीब करेंगे और आप कुर्ब क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। और औलाद आदम में आपको सबसे लंबी उम्र अता की गई है। आपकी पैदाइश के बारे में कोई इल्म नहीं और आपका शजरा नसब में भी मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन जो बेशतर रवायात हैं आपके असल नाम के बारे में भी मुख्तलिफ रवायात हैं, लिहाजा हम खिज़र ही कहेंगे। कसरत राय में आपका नाम बलिया है, आपके बाप का नाम मलकान है, आपका लक़ब अबुल अब्बास है और इसके अलावा आपका लक़ब खिज़र या खज़र है। आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद से हैं। एक रवायत के मुताबिक आप हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी हैं। ज़ुल्करनैन वो नबी हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से याजूज मजूज के सामने एक सीसा पिलाई फौलादी दीवार बनाई और इंसानों के दरमियान और याजूज माजूज के दरमियान ये फौलादी दीवार जो बनाई गई अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के इज़्न से महफूज है। और कुर्ब क़यामत में जब अल्लाह चाहेगा अल्लाह के हुक्म से ये टूट जाएगी। जब तूफ़ान नूह आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को ले लो। आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को अल्लाह के हुक्म पर पहाड़ की चोटी पर एक गार में रखा और जब तूफ़ान थम गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ میری اولاد میں سے جو بھی میرے جد امجد آدم علیہ السلام کے جسم کو بادب اور احترام سے دفن کرے گا، اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کو طویل عمر عطا کرے گا۔ لہٰذا اپنے طوفان نوح کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے اعلان کے تحت ادب و احترام سے دوبارہ دفن کیا، جسے اللہ پاک نے آپ کو آب حیات پینے کا شرف بخشا، اور یہی آپ کی طویل العمری کا راز ہے۔ اللہ پاک نے دو ہستیوں کو آب حیات پینے کا شرف حاصل ہوا، ایک حضرت الیاس علیہ السلام اور ایک حضرت خضر علیہ السلام۔ آپ کے نبی ہونے یا نہ ہونے پر بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن مضبوط اقوال یہی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ہر نبی اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ آپ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ میرے نبی کے امتی بھی ہیں، اور آپ نے معراج شریف کی رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مسجد اقصی میں سرکار کی امامت میں نماز بھی ادا کی۔ ہر نبی اللہ سے اور اللہ نبی سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایک سائل نے اللہ کے نام پر سوال کیا، تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں حاضر ہوں، تو مجھے غلام بنا کر اللہ کے نام پر فروخت کر دے، اور اس سے جو رقم حاصل ہو وہ تو لے لے۔ اس نے آپ کی اجازت اور حکم پر ایسا ہی کیا، اور آپ کو 400 سکہ رائج الوقت میں فروخت کر دیا گیا۔ اب آپ ایک عرصہ جس کی غلامی میں دیا گیا تھا اس کی خدمت کرتے رہے، اور جب اس کے سامنے آپ کی حقیقت ظاہر ہوئی تو اس نے آپ سے معافی مانگی، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوا اور آپ کو آزاد کر دیا۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرے نام پر غلام بنا اور تیرے نام پر آزاد ہوا۔ آپ زندہ ہیں اور قرب قیامت تک زندہ رہیں گے۔ 4 ہستیاں ایسی ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، 2 آسمان پر موجود ہیں اور 2 زمین پر موجود ہیں۔ آسمان پر موجود حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں، اور زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں۔ حضرت خضر جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی کر دی گئی، لیکن راہ حق کے متلاشی اور مسافر نے اپنی بیوی کو دین کا علم سکھایا اور اس سے وعدہ لیا کہ اس راز کو راز رکھے گی، اور کہا کہ مجھے عورت سے کوئی دلچسپی نہیں، اور بیوی کو طلاق دے دی۔ باپ نے آپ کی دوسری شادی کروا دی۔ آپ نے دوسری بیوی کو بھی دین سکھایا اور وعدہ لیا کہ اس کو راز رکھے گی، اور پھر اسے بھی طلاق دے دی۔ پہلی نے راز کی حفاظت کی، لیکن دوسری نے راز کھول دیا۔ راز کھلنے کی صورت میں آپ وہاں سے نکلے اور سمندر کے ایک جزیرے میں جا کر رہنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ 2 آدمی ایندھن کی تلاش میں اس طرف آئے، انہوں نے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا۔ آپ نے ان سے عہد لیا کہ اس کو راز رکھیں گے۔ ایک نے راز رکھا مگر دوسرے نے ظاہر کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خضر علیہ السلام کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا،
खिदर जिस चटियल ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होते हैं या कदम रखते हैं, अल्लाह के करम से वो सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है और उस पर घास लहलहा उठती है। और ये आपका मोजज़ा है। कुरान पाक ने हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वाक़या एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, जो आपकी नज़र करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जलीलुल कदर पैगम्बर और रसूल हैं और आपकी शान बहुत बुलंद है। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से सवाल किया कि या अल्लाह, रूए ज़मीन पर मुझसे भी ज़्यादा किसी को इल्म अता किया है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ, और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। और तो आपने अल्लाह की इजाज़त से उनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अल्लाह पाक ने कि आपको इजाज़त दी और बताया कि जाओ, जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहीं पर मेरा ये बंदा तुम्हें मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र का इरादा किया और अपने जानशीन यूशा बिन नून को साथ लेकर हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम के मुलाकात के लिए निकल पड़े। आपने एक मछली भी पकाकर साथ ले ली साबत। जिस मुकाम पर मछली जिंदा होकर दरिया में छलांग लगाकर चली गई, वहीं पर आपने हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम को पाया कि आप खिदर दरिया के दरमियान सब्ज़ चटाई बिछाकर उस पर लेटे हुए थे। चादर ओढ़ रखी थी और उसका एक सिरा सर के नीचे और दूसरा सिरा पाँव के नीचे था। आपने सलाम किया तो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने आपका नाम लेकर जवाब दिया। आपने फरमाया कि आपको किस तरह पता कि मैं मूसा हूँ? आपने फरमाया कि जिस अल्लाह करीम ने आपको भेजा है, आपको इजाज़त दी है, उसी अल्लाह करीम ने मुझे भी बता दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके साथ रहने की और सफ़र करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, इस शर्त पर कि आप मुझे भी वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाया है। आपने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जो इल्म अल्लाह करीम ने आपको दिया है मैं उससे नावाकिफ़ हूँ, और जो अल्लाह करीम ने इल्म मुझे अता किया है आप उससे नावाकिफ़ हैं। हज़रत खिदर ने कहा, आप मेरे साथ सब्र की ताकत नहीं रखते और आप इस बात पर कैसे सब्र कर सकते हैं जिसकी आपको पूरी तरह खबर ही ना हो। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे वादा किया कि आप मुझे अपने साथ रखें, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। आपने बोला, आपने मुझसे सवाल नहीं करना यहाँ तक कि मैं आपको खुद ना बता दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मान गए, राज़ी हो गए और इस तरह ये दोनों सफ़र पर निकल पड़े। एक जगह पर दरिया पार करने के लिए खड़े हुए और एक कश्ती वाले बुज़ुर्ग, उन्होंने आपको पहचान लिया और आपको बहुत इज्जत दी, आपको दरिया पार करवाया और आपसे उजरत भी वसूल ना की। लेकिन उतरते हुए आपने कश्ती का तख्ता तोड़कर उसमें शगाफ कर दिया, और ये मस्कीन बच्चों की कश्ती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक़्त बोल उठे, एक उसने हमें बग़ैर उजरत के इज्जत देते हुए दरिया पार करवाया और आपने बजाय उसका शुक्रिया अदा करने के उसकी कश्ती का तख्ता तोड़ डाला। आपने फरमाया, मैं ना कहता था तुम हरगिज़ सब्र न कर पाओगे, तो सवाल कर दिया ना। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप दरगुजर फरमाएं और मुझे माफ़ कर दें,
آئندہ جو ہے میں صبر سے کام لوں گا اور سوال نہ کروں گا۔ اور آگے چلتے چلتے ایک جگہ پر معصوم بچے کھیل رہے تھے، آپ نے ایک بچے کو بلایا اور بلا کر اس بچے کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت جو ہے بھڑک اٹھے اور آپ نے فرمایا ایک معصوم کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ ایک معصوم بچے کو آپ نے بلا کر قتل کر دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ آپ نے پھر سوال کیا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دفعہ آپ درگزر فرمائیں، اگر دوبارہ میں نے سوال کیا تو جس طرح آپ چاہیں گے میں اسی طرح آپ کی بات مان جاؤں گا، مجھے اپنے سفر کا ساتھی بنائے رکھیں۔ چلتے چلتے رات پڑ گئی، آپ کا گزر ایک بستی میں ہوا، بستی والوں سے رہنے کا تقاضا کیا، کسی نے اجازت نہ دی، کھانا طلب کیا، کسی نے کھانا نہ کھلایا، پانی مانگا، کسی نے پانی نہ دیا۔ اسی بستی میں سخت سردی میں ایک تندور میں آپ نے رات گزاری، اور اس کے بعد صبح جب ہوئی آپ نکلے تو آپ نے کہا اسی بستی میں ایک ٹیڑھی دیوار ہے، اس کو تعمیر کر کے درست کرنا ہے۔ آپ نے وہ دیوار درست کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ جن بستی والوں نے ہمیں نہ ٹھہرایا، نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا، اور اسی بستی کی دیوار آپ نے ٹھیک کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس اب تیرا میرا راستہ جدا ہے۔ سنیے، جس کشتی کا سوراخ کیا گیا تھا وہ مسکین بچوں کا ذریعہ معاش تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ تمام کشتیوں کو پکڑ کر قومی تحویل میں لے لیا جائے۔ وہ کشتی نقص زدہ ہونے کی وجہ سے تحویل میں نہیں لی جائے گی اور اس کی وہ مرمت کر لیں گے۔ اگر کشتی تحویل میں لے لی جاتی تو ان مسکین بچوں کا ذریعہ معاش ختم ہو جاتا۔ جس بچے کو میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں اور ولی کامل ہیں۔ وہ بچہ کفر کا دل دادا ہے اور بڑا ہو کر ایک انتہائی گناہ گار آدمی بنے گا اور اپنے ماں باپ کے لیے وہ کفر کی طرف لے جائے گا اور ان کی آخرت کی بربادی کا باعث بنے گا۔ اس لیے میں نے اسے مار ڈالا کہ اللہ پاک اپنی جناب سے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی۔ جس دیوار کو میں نے درست کیا وہ اس کے نیچے یتیم بچوں کی امانت دفن ہے۔ ان کا باپ اللہ کا ایک نیک اور متقی پرہیزگار بندہ تھا۔ مرتے وقت اس نے امانت زمین میں دبا کر اللہ کے سپرد کر دی اور عرض کی اور دعا گو ہوا کہ یا باری تعالیٰ، یہ تیری امانت میں دیتا ہوں، جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو یہ خیر و برکت کے ساتھ ان کے حوالے کر دیں۔ اگر دیوار گر جاتی تو ممکن تھا کہ وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور حقداروں تک نہ پہنچتا، اس لیے میں نے وہ دیوار درست کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رستے علیحدہ کر لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہر نبی سے ملاقات کی، آقا سے بھی ملاقات کی، بہت سے اولیاء کرام اور اولیاء اللہ کو اور صالح بندوں کو
حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف ملا اور وہ آپ سے فیض یاب بھی ہوئے۔ حضرت خضر پر اللہ کی خاص رحمت ہے، وہ اللہ کریم کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی چند نصیحتیں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ مخلوق خدا کو نفع دینے والے بن جاؤ، نقصان پہنچانے والے نہ بنو، خوش خوش رہا کرو، غصہ نہ کیا کرو، اور کہیں بغیر ضرورت مت جاؤ، کسی شخص کو اس کی غلطی پر شرمندگی نہ دلاؤ، عاجزی انکساری رکھو، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی خطا پر آنسو بہانا سیکھو، اپنی خطا پر آنسو بہانا سیکھو تاکہ اللہ تجھ پر اپنی اطاعت آسان کر دے۔ دنیاوی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں، علم عمل کے لیے ہے، اور اس دروازے کو مت کھولو جس کا تمہیں علم نہیں کہ کیسے کھولا جاتا ہے۔ بغیر علم کے عمل جہالت ہے، اور بغیر عمل کے علم بے فائدہ ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے اللہ کا خوف رکھو اور صرف بھلائی کے کام کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہیں، اور آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ حج کرتے ہیں، اور آپ ایک ساتھ جب حج کرتے ہیں تو خوب آب زمزم پیتے ہیں اور خوب ذکر کرتے ہیں، اور آپ کا ذکر ہے بسم اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام ہمارے نبی کے امتی ہیں، اور وہ ماہ رمضان کے سارے روزے بھی رکھتے ہیں۔ حضرت خضر اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہیں، اور اس کی دی گئی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ جو راستہ بھٹک جاتے ہیں ان کو راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کا اور اللہ کے محبوب بندوں کا ادب عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے کاموں کی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے، اچھی بات پہنچائے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔